نحمده ونصلي على رسوله الكريم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم صل على سيدنا مولانا محمد وعلى آله وصحبه وأهل بيته أجمعين. صلاة وسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبیب اللہ. حاضرین کرام، اسلامی مہینے کے پہلے اتوار کو معمول کے مطابق فوراً بعد نماز ظہر درس قرآن و حدیث اور فقہی مسائل کا سلسلہ اللہ کے فضل و کرم سے جاری ہے. آج کی اس نشست میں دوران نماز جماعت کی حالت میں اور امام کی قرأت کے وقت جبکہ سورۃ الفاتحہ کی تلاوت کی جاتی ہے تو اس وقت جہاں آمین کہنے کا موقع آتا ہے اس کا مسئلہ جو شرعی ہے اس بارے میں حدیث کے روشنی میں گفتگو ہوگی. صحیح مسلم شریف، صحیح بخاری شریف، صحاح ستہ یعنی حدیث کی 6 صحیح کتابیں ہیں جن کو صحاح ستہ کہا جاتا ہے. ان میں سے 2 اولین کتابیں یعنی صحیح بخاری شریف اور صحیح مسلم شریف میں ایک بڑے جلیل القدر صحابی حضرت ابی ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے یہ حدیث پاک منقول ہے. وعن ابی ہریرہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اذا آمن الامام فامنوا فإنه من وافق تأمينه تأمين الملائكة غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ اس حدیث کو روایت کر رہے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے گزشتہ گناہ بخش دیے جائیں گے. سبحان اللہ وبحمدہ سبحان اللہ العظیم. بڑی اہم بات ہے، بظاہر معمولی لگے، یعنی الفاظ بھی مختصر، آمین 4 الفاظ 4 حروف اور پڑھنے میں بھی مختصر، سننے میں بھی مختصر، مگر اس کی اہمیت اور اس کی فضیلت آپ اس کا اندازہ لگائیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے یہ ارشاد فرمایا کہ جب دوران نماز مقتدی امام کی قرأت کو سنے اور امام سورۃ الفاتحہ تلاوت کرے کہ جو فقہ حنفیہ میں واجب ہے
سورہ فاتحہ کی تلاوت. تو جب امام ولضالین پر پہنچے گا تو سورہ فاتحہ ختم ہو جائے گی. اس وقت امام بھی آمین کہتا ہے. تو مقتدیوں کو یہ حکم دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ اس وقت تم بھی آمین کہو. اب تیسری بات جو پتہ چلی وہ یہ معلوم ہوئی کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں. اب نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے ارشاد فرمایا کہ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو. جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہوگی تو اس کے گناہ بخش دیے جائیں گے. اب یہاں ایک بات تو یہ معلوم ہو رہی ہے کہ آمین کہنا ہے اور وہ سنت ہے، کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم جس بات کو ارشاد فرما دیں، جس پر خود بھی عمل کر لیں، یا کسی صحابی نے کوئی کام کیا ہو، کوئی بات کی ہو اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے منع نہ فرمایا ہو، وہ حدیث ہو جاتی ہے، وہ سنت کہلاتی ہے. طریقہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کا. تو یہ بھی طریقہ ہو گیا نبی اکرم مفخر بنی آدم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا کہ آپ نے حکم دے دیا ہمیشہ کے لیے. اب ظاہر ہے کہ کوئی نماز سورہ فاتحہ سے خالی نہیں ہوتی، چاہے وہ جماعت کی صورت میں ہو رہی ہو، چاہے کوئی منفرد اکیلا نماز ادا کر رہا ہو، چاہے وہ نماز سری ہو یا جہری. سری کا معنی بغیر آواز کے، آواز باہر نہ نکلے، اور جہری کا معنی آواز کے ساتھ. تو آپ کے علم میں ہے کہ دو نمازیں ایسی ہیں جو سری ہوتی ہیں. ایک ظہر جیسے ہم نے ابھی ادا کی، اس میں امام کی آواز نہیں آتی. ایک عصر، اس میں بھی امام کی آواز نہیں ہوتی مگر تلاوت ہوتی ہے، یعنی کہ دل میں ہوتی ہے، باہر آواز نہیں آتی. وہ سری نماز کہلاتی ہے. اور جہری میں فجر، مغرب اور عشاء، یہ تین نمازیں جن میں مقتدی اپنے کانوں سے تلاوت کو سنتا ہے. تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے جو قرآن مجید کی ایسی سورہ ہے جو بیک وقت اللہ تعالیٰ کی حمد بھی ہے اور مناجات بھی ہے، دعا، اور اس میں کئی منافع اور کئی فوائد ہیں اس سورہ کے، اور کئی فضائل ہیں اس کے جو کبھی اپنے موقع پر بیان ہو سکتے ہیں. تو یہ سورہ جو ہے قرآن مجید کی سب سے زیادہ پڑھی جانے والی سورہ ہے. اور اس کی وجہ یہ ہے کہ نماز میں سورہ فاتحہ کے علاوہ تو ہر بندے کو اختیار ہے، وہ امام ہو یا مقتدی، اکیلا مقتدی نماز پڑھ رہا ہو، کیونکہ جماعت کی صورت میں تو مقتدی تلاوت نہیں کرتا. فقہ حنفیہ میں مقتدی پر قرأت لازم نہیں ہے، اس کو خاموش رہنا واجب ہے. لیکن اگر مقتدی اکیلا نماز جماعت میں نہیں ہے، وہ منفرد ہے، اکیلا نماز پڑھ رہا ہے، تو ظاہر ہے کہ وہ تلاوت کرے گا. تو چاہے امام ہو یا منفرد، ویسے تو سورہ فاتحہ کے بعد کچھ بھی پڑھ لے، ایک آیت لمبی 3 آیات کے برابر یا 3 آیات پڑھ لے، تو کہیں سے بھی پڑھ لے قرآن میں سے،
جیسے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سہولت عطا فرمائی، ارشاد فرمایا فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، اللہ نے فرمایا پڑھو جو قرآن میں سے آسانی ہو، یعنی جہاں سے تمہیں آسان لگے پڑھنا پڑھ لو۔ فَقْرَؤُوا مَا تَيَسَّرَ مِنَ الْقُرْآنِ، تو کوئی پابندی نہیں ہے کسی پر، کوئی سورہ اخلاص پڑھے، کوئی سورۃ الکوثر پڑھے، کوئی علم نشرح پڑھے، کچھ بھی پڑھے، کہیں سے بھی پڑھے، مگر سورۃ الفاتحہ ضرور پڑھی جائے گی۔ یہ اس سورہ کی فضیلت ہے کہ چاہے امام پڑھ رہا ہو، سورہ فاتحہ کے بغیر نماز مکمل نہیں ہوگی۔ حدیث میں ہے کہ اس کی نماز نہیں جس کی سورہ فاتحہ نہیں۔ چنانچہ امام بھی سورہ فاتحہ پڑھتا ہے، منفرد تنہا جو شخص نماز پڑھ رہا ہے وہ بھی سورۃ الفاتحہ پڑھتا ہے۔ تو سورہ فاتحہ جو ہے وہ تو پڑھنی ہی پڑھنی ہے۔ اس کی فضیلت دیکھی کتنی بڑی ہے کہ ہر روز 5 وقتہ نماز کے موقع پر، فرض نماز ہو، واجب ہو، سنت ہو، نفل ہو، سری ہو، جہری ہو، مگر سورہ فاتحہ پڑھنی ہے۔ تو بڑی عظیم سورہ ہے، اس کی فضائل احادیث میں بیان ہوئے۔ اب بات ہو رہی ہے صرف آمین کے بارے میں۔ موضوع ہمارا کیا ہے؟ آمین کا مسئلہ، آمین کہنے کا، آمین کی فضیلت، آمین کی اہمیت، آمین کا مسئلہ، فقہی مسئلہ۔ تو حدیث پاک کی طرف آپ توجہ کریں، کیا فرمایا حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام نے؟ جب امام آمین کہے تو تم بھی آمین کہو۔ معلوم ہوا کہ امام بھی آمین کہتا ہے اور اسے کہنا ہے، مگر آواز اس کی بھی نہیں آتی آمین کی۔ تلاوت کی آواز تو آئے گی جہری نماز میں، سری میں نہیں آئے گی مگر جہری میں تو آئے گی نا۔ تلاوت کی جائے گی تو مقتدی سنے گا کہ بھئی تلاوت ہو رہی ہے، قرأت ہو رہی ہے۔ اب قرأت جب ختم ہو جائے گی غیر المغضوب علیہم ولا الضالین پر ختم، اب آمین امام بھی کہے گا، اور حکم ہوا کہ مقتدی بھی آمین کہے۔ فرمایا حضور نے تم بھی آمین کہو۔ اب تیسری بات یہ بتائی کہ جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے موافق ہو جائے گی، تو اب یہ حضور اکرم علیہ الصلوۃ والسلام سے معلوم ہوا کہ اس وقت فرشتے بھی آمین کہتے ہیں۔ اب فرشتوں کی آمین وہ بھی ہمیں سنائی نہیں دیتی، فرشتے ہمیں دکھائی نہیں دیتے۔ اب وہ فرشتے جو آمین کہتے ہیں اس کے بارے میں 2-3 اقوال ہیں کہ یہ وہ فرشتے ہیں جن کو ہم کرامن کاتبین کہتے ہیں۔ ہمارے 2 کاندھوں پر ہمہ وقت 24 گھنٹے فرشتے ہوتے ہیں، ایک سیدھے ہاتھ پر ہوتا ہے، ایک الٹے ہاتھ پر ہوتا ہے۔ الٹے ہاتھ والا ہماری بدیوں کو، برائیوں کو، گناہوں کو محفوظ کرتا ہے، اور سیدھے ہاتھ والا فرشتہ ہماری نیکیوں کو، اچھائیوں کو، بھلائیوں کو، خیر کو محفوظ کرتا ہے۔ اسی کو ہم کہتے ہیں اعمال نامہ، اور یہی میدان محشر میں روز قیامت سامنے ہوگا تمام زندگی کا۔ جس کو جتنی عمر ملی ہو، جتنے سال کوئی دنیا میں جیا ہو، تو یہ کرامن کاتبین ہر وقت، چاہے آپ بیڈ روم میں ہو، چاہے آپ ڈرائنگ روم میں ہو، چاہے آپ لاؤنج میں ہو، چاہے آپ دکان پر ہو، چاہے آپ سڑک پر ہوں، چاہے آپ کھیل کے میدان میں ہوں، چاہے آپ پیشاب پخانے کے لیے گئے ہوں، یہ آپ کے ساتھ رہتے ہیں، جدا نہیں ہوتے، کیونکہ ان کی ڈیوٹی ایسی ہے کہ وہ ہر وقت کے اعمال کو ریکارڈ کریں، محفوظ کریں، تو وہ ساتھ میں۔ تو علماء فرماتے ہیں کہ یا تو یہ وہ فرشتے ہیں جو اس وقت آمین کہیں گے امام کی سورہ فاتحہ کی تکمیل پر، یا دوسرے فرشتے بھی ہو سکتے ہیں۔ اب 1-2 فرشتے تو وہ ہیں جن کو منکر نکیر کہتے ہیں،
وہ تو فوت ہونے کے بعد ہر غیر مسلم ہر مسلم کی قبر میں داخل ہوتے ہیں اور ان سے 3 سوالات کرتے ہیں. من ربو کا، تیرا رب کون ہے؟ ما دینو کا، تیرا دین کون سا ہے؟ ما کنت تقول فی ھذا الرجل، نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام کی صورت مبارکہ کو ظاہر کر کے اور یہ پوچھتے ہیں کہ یہ کون ہے. وہ منکر نکیر فرشتے ہوتے ہیں، ان کا کام مرنے کے بعد ہے، پہلے نہیں. وہ بھی فرشتے ہیں یا اور فرشتے بہت سارے مختلف کاموں میں لگے ہوئے ہیں نا. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو ڈیوٹیاں دی ہوئی ہیں، امور سونپے ہوئے ہیں. اللہ کے حکم سے کرتے ہوں، اپنی مرضی سے نہیں کرتے. اللہ نے جس کام میں لگا دیا، یعنی فرشتے مزدوری کر رہے ہیں اللہ کی، جو اللہ نے بتا دیا وہ کرے جا رہے ہیں. بعض فرشتے عرش کو اٹھائے ہوئے ہیں اور اللہ تعالیٰ کی تسبیح پڑھتے رہتے ہیں، یہ وہ فرشتے بھی ہو سکتے ہیں. الغرض کے فرشتے کوئی بھی ہوں، کسی کام پر بھی لگے ہوں، مگر حدیث یہ بتا رہی ہے کہ جب امام ولضالین کہتا ہے تو اس وقت فرشتے بھی کہتے ہیں آمین، مگر وہ ہمیں نہیں سنائی دیتی نا آمین. اس لیے فرمایا جس کی آمین فرشتوں کی آمین کے موافق ہو جائے گی. موافق کا مطلب یہی ہے کہ ان کی طرح. وقت تو وہی ہے، جب امام نے ولضالین کہا امام بھی اسی وقت آمین کہے گا. آدھے گھنٹے کے بعد تھوڑی بولے گا امام آمین، تاخیر ہو جائے گی. امام بھی اس وقت آمین کہے گا، مقتدی بھی اس وقت آمین کہیں گے، اور فرشتے بھی اسی وقت آمین کہیں گے. مگر نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام فرما رہے ہیں کہ جس نے ایسی آمین کہی کہ گویا کہ اسی وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہوں تو اس کے پچھلے گناہ معاف ہو جائیں گے اس بندے کے. اب آپ بتائیے کہ کتنا سستا سودا ہے کہ ہم نے صرف آمین کہنے پر اپنے گزشتہ گناہ معاف کروا لیے، گویا کہ بہانہ بن گیا گناہوں کی بخشش کا. میرے جد امجد رحمۃ اللہ علیہ بیان فرما رہے تھے تو آپ نے یہ جملہ فرمایا فارسی زبان کا، رحمت حق بہا نمی جویت. رحمت حق بہا نمی جویت یعنی خدا کی رحمت بہانہ تلاش کرتی ہے مغفرت کا، بخشنے کا. یعنی آپ کی بخشش کا اللہ کی رحمت جو ہے نا وہ بہانہ آپ کو دیتی ہے. چلو کسی بہانے تم بخشے جاؤ، تمہاری بخشش ہو جائے. کبھی قول سے ہو جائے، کبھی فعل سے ہو جائے، ہے نا، کبھی بدنی عبادت سے بخشش ہو جائے، کبھی مالی عبادت سے بخشش ہو جائے، کبھی صدقہ خیرات سے ہو جائے. کسی نہ کسی طرح اللہ تمہیں بخش دے. تو رحمت حق جو ہے وہ بہانہ تلاش کرتی ہے، وہ قیمت سے نہیں ملتی، مول نہیں ملتی، بلکہ اللہ تعالیٰ بہانے سے سبب بنا دیتا ہے بندوں کی بخشش کا. تو یہ بھی ایک سبب ہو گیا نا کہ امام نے ولضالین کہا، مقتدی نے اس پر آمین کہا. عین اس وقت کہ جب امام آمین کہہ رہا ہے، مقتدی آمین کہہ رہے ہیں، عین اس وقت فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں. اب جس کی آمین فرشتوں کے آمین کے ساتھ اٹیچ ہو گئی تو سمجھو اس بندے کی مغفرت ہو گئی. اب فرشتہ جو ہے وہ معصوم ہوتا ہے. آپ دیکھیں نماز پڑھنے والے جو نماز پڑھ رہے ہیں وہ معصوم نہیں ہے. ہم تو معصوم نہیں ہیں، ہم سے گناہ بھی ہوتے ہیں، ہم سے خطائیں بھی ہوتی ہیں، تبھی تو گناہوں کی بخشش کی بات ہو رہی نا یہاں پر. مگر جو لوگ آمین کہہ رہے ہیں وہ صرف ہم نہیں ہیں نا، وہ فرشتے بھی کہہ رہے ہیں اور وہ معصومین ہیں. اہل سنت و جماعت کا کیا عقیدہ ہے کہ انبیاء کرام جتنے وہ سب معصوم ہیں. معصوم کا مطلب گناہ ہو ہی نہیں سکتا ان سے، گناہ کا تصور ہی نہیں ہے، شائبہ ہی نہیں ہے. اور اسی طرح فرشتے معصوم ہیں کہ گناہ کا وہاں پر شائبہ ہی نہیں ہے. اللہ نے ان کو معصوم پیدا کیا ہے، وہ نوری مخلوق ہے. مگر کتنی بڑی عزت، کتنا بڑا شرف
اہل اسلام کا ہے کہ نماز خاکی مخلوق پڑھ رہی ہے اور تلاوت کے بعد، قرأت کے بعد، سورہ فاتحہ کے بعد آمین فرشتے کہہ رہے ہیں، اور جب فرشتوں کے ساتھ خاکی مخلوق آمین کہہ رہی ہے تو اس کے گناہ بخشے جا رہے ہیں. اللہ تعالیٰ ان کو بخش رہا ہے، معاف فرما رہا ہے. اب یہ آمین جو ہے، ہم سب سورہ فاتحہ جب پڑھتے ہیں نا ویسے بھی قرآن مجید میں، تو اس کے بعد ہم آمین کہتے ہیں. کہیں فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے جس کو ہم کہتے ہیں ختم شریف، ہے نا، کوئی گھر میں اپنے فاتحہ کرواتا ہے یا خود فاتحہ کرتا ہے، ایصال ثواب کی فاتحہ ہوتی ہے. تو جب سورہ فاتحہ پڑھی جاتی ہے اور اس کو ختم کیا جاتا ہے تو ہم کیا کہتے ہیں؟ آمین، ہے نا. تو آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، قرآن کا جز نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، یہ الگ سے ہے. اور اس کا معنی مختلف اقوال ہیں. ایک معنی یہ ہے کہ اللہم استجب، یا ربنا استجب، اے ہمارے رب قبول کر لے. ایک ہی معنی ہوا اس کا، یعنی جو دعا مانگی ہم نے قبول کر لے. کیونکہ سورہ فاتحہ کے اندر دعائیں ہیں نا مختلف، جیسے اہدنا الصراط المستقیم، یہ دعا ہے، یا اللہ میں صراط مستقیم کی ہدایت کر. پھر صراط الذین انعمت علیہم، یہ دعا ہے، یا اللہ ان کا راستہ جن پر تو نے اپنی نعمتوں کا نزول کیا، یہ دعا ہو گئی نا. غیر المغضوب علیہم، ان کا راستہ نہیں جن پر تیرا غضب ہوا، یہ بھی دعا ہے. ولا الضالین، ان کا بھی راستہ نہیں جو گمراہ ہیں، تو یہ بھی دعا ہے. تو پتہ یہ چلا کہ سورۃ الفاتحہ کے اندر کئی دعائیں ہیں. حمد بھی ہے شروع میں، الحمدللہ رب العالمین، اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہیں الرحمن الرحیم، اور پیغام ہے اللہ کی طرف سے مالک یوم الدین. تو عبادت کا ذکر ہے، حمد و ثنا ہے، ساتھ میں دعا ہے. تو دعا جب ختم ہوئی تو کہا جاتا ہے آمین. تو اگرچہ یہ لفظ آمین قرآن کا حصہ نہیں ہے، مگر یہ اتنا زیادہ مشہور و معروف ہے کہ چھوٹا چھوٹا بچہ بھی جانتا ہے آمین کو. آپ دیکھتے ہیں نا جب دعا ہوتی ہے تو بچوں کی آوازیں بھی ہوتی ہے آمین، بڑے بھی کہتے ہیں آمین، جوان بھی کہتے ہیں آمین، بوڑھے بھی کہتے ہیں آمین، خواتین بھی کہتی ہیں آمین. تو یہ اتنا اہم لفظ ہے آمین کا. تو ایک معنی تو اس کا یہ ہے کہ قبول فرما اے اللہ، ایک معنی یہ ہے کہ ایسا ہی ہو، ایک معنی یہ ہے کہ مراد ہماری پوری ہو. غرض کہ ان تمام معنی کو اگر جمع کر لیا جائے تو اس کا مطلب یہی نکلتا ہے کہ ہم اللہ سے یہ دعا مانگ رہے ہوتے ہیں، یا اللہ یہ جو کچھ بھی ہم نے پڑھا ہے نا اس کو قبول فرما لے. اب جب کوئی دوسرا پڑھتا ہے تو جو سننے والا ہے وہ آمین کہتا ہے. جیسے امام نے سورہ فاتحہ پڑھی نا، اب مقتدی تو نہیں پڑھ رہا، وہ صرف آمین کہہ رہا ہے. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو کچھ اس نے سنا، اس کو سننے کے بعد وہ اللہ کی بارگاہ میں یہ عرض کر رہا ہے کہ یا اللہ جو پڑھا گیا نا وہ میرے حق میں قبول فرما. اسی طرح جب فاتحہ ہو رہی ہوتی ہے تو آپ نے دیکھا ہوگا اجتماعی دعا ہوتی ہے. تو جو مقرر ہے، مدرس ہے، خطیب ہے، واعظ ہے، امام ہے، عالم ہے، شیخ ہے، پیر و مرشد ہے، دعا کر رہا ہے. اب دعا کرنے میں وہ تو دعا کر رہا ہے، لیکن اتنے سارے جو لوگ بیٹھے ہوتے ہیں وہ سب کیا کر رہے ہوتے ہیں؟ صرف آمین آمین اللہم آمین. یہ یعنی کہ وہ آمین آمین کہہ رہے ہوتے ہیں. مطلب یہ کہ وہ سب شامل ہو گئے. یہ گویا ایسا ہو گیا کہ جو دعا اس مقرر نے، مدرس نے، خطیب نے، عالم نے، فاضل نے، امام نے، پیر و مرشد نے، شیخ نے کی، یہ ایسا ہے کہ جیسے سب نے وہی دعا کر لی. آمین کہہ کر انہوں نے اپنے لیے اس دعا کو حاصل کر لیا. تو اس سے یہ معلوم ہوا کہ
جب کوئی دعا مانگے تو ہمیں اس پر آمین کہنا فضیلت رکھتا ہے، اور عام حالات میں جب فاتحہ ہو رہی ہو تو آمین اونچی آواز سے بھی کہتے ہیں، اس میں کوئی حرج نہیں ہے، اور سب مل کر کہتے ہیں، کوئی حرج نہیں۔ لیکن جب نماز میں آمین کہی جاتی ہے نا، یہ مسئلہ آج یوں بیان ہو رہا ہے صرف اس بات کو ظاہر کرنے کے لیے کہ فقہ حنفیہ میں حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے فقہ میں ہم پر جو لازم ہے وہ یہ ہے کہ ہم زور سے آمین نہ کہیں۔ یہ نہ سوچے کہ بھئی حرم شریف میں زور سے آمین کہتے ہیں تو ہم بھی آمین کہیں زور سے، نہیں۔ ہمارے فقہ میں امام اعظم کے نزدیک آمین سری ہے، اخفا کے ساتھ، خفیہ، اللہ کو معلوم ہے، اللہ کے پاس پہنچ رہی ہے تمہاری آمین۔ تو نماز کے اندر جب آمین کہی جائے تو امام بھی آہستہ کہے گا، فرشتوں کی بھی آواز نہیں آ رہی، حالانکہ ثابت ہو رہا ہے کہ وہ آمین کہہ رہے ہیں۔ حدیث بتا رہی ہے نا کہ فرشتے کی آمین کے ساتھ تمہاری آمین مل جائے تو تمہارے گناہ بخشے جائیں گے، تو پتہ تو یہ چل رہا ہے کہ فرشتے بھی آمین کہہ رہے ہیں، مگر فرشتوں میں سے ایک کی بھی آواز نہیں آ رہی ہے نا، نہ فرشتہ نظر آ رہا ہے نہ اس کی آواز آ رہی ہے، مگر یقین ہے۔ عقیدہ تو اسی چیز کا نام ہے کہ وہاں آدمی یہ باس نہ کرے ہمیں دکھاؤ، ہم دیکھ کے مانیں گے، ہے نا۔ بعض لوگ اپنی عقل سے بات کرتے نا، جاہلانہ گفتگو کرتے، ہم تو بغیر دیکھے نہیں مانیں گے، یا ہم تو قرآن سے دکھاؤ ہم کو۔ اب آمین کو کوئی قرآن سے کہاں سے دکھائے گا؟ قرآن کا لفظ تو آمین ہے نہیں، قرآن کا جزو نہیں ہے، قرآن کی آیت نہیں ہے، مگر حدیث میں تو ہے۔ نبی اکرم علیہ السلام نے تو یہاں تک فرمایا حدیث پاک میں کہ جب بھی کوئی دعا مانگو تو اس پر مہر لگاؤ۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ مہر کیا مطلب؟ اور مہر جو ہے نا وہ آمین کی مہر ہے۔ اب مہر کو ہم انگریزی میں کہیں اسٹیمپ لگا دو، ٹھپا لگا دو، تو حضور نے فرمایا ٹھپا لگاؤ دعا پر۔ تو صحابہ نے پوچھا یا رسول اللہ ٹھپا یعنی مہر؟ مہر کیا ہے؟ حضور نے فرمایا مہر ہے آمین، کہ جب دعا پڑھ لو تو پھر کہو آمین، تاکہ ایک دم دعا جو ہے نا تمہاری مضبوط ہو جائے۔ تو دعا کرنے والا خود بھی آمین کہے، دعا سننے والا بھی آمین کہے، تو پھر کیا ہوگا؟ نور علی نور ہو جائے گی بات، وہ دعا بھی ایسے ہو جائے گی کہ نور پر نور۔ تو ہر وقت اگر کوئی بندہ یہ کہے کہ ہمیں قرآن سے دکھاؤ یا ہم دیکھ کر ہی مانیں گے، تو بھائی آپ تو فرشتے کو نہیں دیکھ رہے کہ وہ آمین کہہ رہا ہے، تو پھر تو اگر تم نہیں دیکھ رہے اور نہیں مانو گے تو اس کا مطلب ہے تم گناہوں کی بخشش سے بھی رہ گئے نا۔ پھر تو رسول پاک تو بشارت دے رہے ہیں تمہیں کہ تم امام کی ولضالین کے بعد آمین کہو، فرشتے آمین کہہ رہے ہیں اور تمہارے گناہ بخشے جائیں گے اس وقت، اور تم نہیں مان رہے، تو جو نہیں مانے گا وہ بخشش سے محروم ہو جائے گا نا۔ یعنی یہ موقع جو اس کو اللہ دے رہا ہے اس سے محروم ہو جائے گا۔ اب یہ بات آئی کہ آمین کہنا ہے تو کیسے کہنا ہے؟ تو یہ جو نماز میں آمین کہی جائے گی ہمارے عقیدے کے مطابق، فقہ حنفیہ کے مطابق، وہ آہستہ کہی جاتی، اونچی آواز سے نہیں۔ ہر بندہ کہے گا، کہنا ضرور ہے، مگر دل میں کہے گا کہ خود بخود سنے، بس اللہ سن رہا ہے۔ اور اگر نماز کے علاوہ اجتماع ہے اس میں آپ زور سے کہو آمین، کوئی حرج نہیں، دل میں کہہ سکتے ہو، لیکن اگر اونچی آواز سے بھی کہہ دیا تو کوئی مسئلہ ہی نہیں۔ تو کیا پتہ چلا کہ جناب یہ جو آمین ہے یہ بڑی فضیلت کی چیز ہے، فضیلت کی بات ہے، اور دن میں بار بار ہمیں گناہوں کی بخشش اللہ کی طرف سے مل رہی ہے۔ دیکھو جو بندہ 5 وقت نماز کا عادی ہے، 5 وقت، اس کا مطلب ہے وہ تو 5 وقت جماعت کے ساتھ بھی نماز پڑھ رہا ہوگا، ہو سکتا ہے، یا اگر اکیلا بھی پڑھ رہا ہے اور 5 وقتہ نماز پڑھ رہا ہے تو ظاہر ہے کہ ہر نماز میں وہ سورہ فاتحہ پڑھے گا،
تو جب نماز میں سورہ فاتحہ پڑھے گا وَلَضَّالِّينَ کے بعد آمین کہے گا، چاہے اکیلا پڑھ رہا ہو تب بھی کہے گا، چاہے امام کے پیچھے نماز پڑھ رہا ہو تب بھی وَلَضَّالِّينَ جب امام پڑھ لے گا تو یہ آمین کہے گا۔ تو عین اس وقت فرشتے آمین کہہ رہے ہوں گے، اس کی آمین اور ان کی آمین ایک ہو جائے گی۔ تو یہ بہت بڑی خوشخبری ہے جو حدیث پاک سے ہم کو مل رہی ہے۔ تو آج کی نشست میں یہ بات میں نے عرض کی۔ اب ایک بات اور آپ سے عرض کرتا ہوں، میرے جد امجد رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے یہ واقعہ بیان فرمایا آمین کے حوالے سے کہ ارشاد فرمایا آپ لوگ کہ ہم لوگ حضور سائیں عبد الغنی کے حلقے شریف میں موجود تھے۔ صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ میرے خاندان کے عظیم صوفی بزرگ ہیں، میرے والد ماجد کے حقیقی نانا ہوتے ہیں اور بڑا عظیم مرتبہ رکھتے ہیں، بہت بڑے شیخ ہیں، قادریہ سلسلے کے گزرے ہیں، 85 سال کے قریب ہونے والے ہیں۔ تو فرمایا کہ ہم ان کے حلقے میں تھے، تو ذکر اللہ جب ہوا، جیسے ہم ذکر اللہ کرتے ہیں نا حلقہ شریف میں جمعرات میں 11ویں شریف میں، تو ذکر اللہ جب ہو گیا تو حضور سید عبد الغنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے دعا کے لیے آمین کہہ کر ہاتھ اٹھائے، تو ایک مجذوب وہاں بیٹھا ہوا تھا۔ مجذوب ایک اصطلاح ہے اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے بعد اللہ تعالیٰ کے عشق و محبت میں کچھ ایسا حیران اور مستغرق ہو جاتا ہے، گم ہو جاتا ہے کہ اس کے ہوش و حواس جو ہے وہ اس کے قابو میں نہیں رہتے، وہ مجذوب کہلاتا ہے، پاگل نہیں، مجذوب۔ تو دین اسلام میں مجاذیب کا بھی احترام ہوتا ہے، مجذوبوں کا، ان کے پیچھے نہیں چلتے۔ بزرگان دین نے کہا ہے کہ مجذوبوں کی اقتدا درست نہیں ہے، کیونکہ وہ سالک نہیں ہے۔ سالک کا مطلب سلوک پر چلنے والے، شریعت پر چلنے والے، ان پر سے وہ پابندی ہٹ گئی ہے، کیونکہ ان کے ہوش و حواس ہماری طرح نہیں ہوتے، وہ کچھ کا کچھ بول سکتے ہیں، تو ان پر سے پابندی اٹھا لی جاتی ہے۔ تو ہمیں ان کی اقتدا کرنے کی تو پیروی کرنے کا تو حکم نہیں ہے، پیروی تو سالک کی جائے گی، لیکن مجذوب کا اپنی جگہ ایک احترام ہے اور اس کی فضیلت مرتبہ ہے اپنا، اگر وہ مجذوب ہے تو فرمایا ایک مجذوب وہاں بیٹھا ہوا تھا، وہ کہنے لگا حضرت صوفی صاحب عبد الغنی رحمۃ اللہ علیہ کو کہ حضور میں نے دیکھا کہ تمام حلقے شریف میں آپ نے آمین صرف ایک مرتبہ کہا ہے، آمین بھی تو ذکر ہے۔ اس نے یہ کہا کہ آپ نے اور جو ذکر کروائے وہ تو متعدد بات کروائے، جیسے کہ ہمارے یہاں بھی ذکر ہوتا ہے نا، تو تسبیحات جو پڑھی جاتی ہیں 5 بار یا اس سے زیادہ بار پڑھی جاتی ہے نا، تو وہ مجذوب کہنے لگا کہ حضور آپ نے تمام حلقے شریف میں آمین صرف ایک مرتبہ کہا ہے، آمین بھی تو ذکر ہے۔ فرمایا چنانچہ حضرت صاحب عبد الغنی نے اس درویش کے کہنے پر، مجذوب کے کہنے پر 10-11 مرتبہ صرف آمین ہی پڑھا، آمین 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 آمین، یعنی صرف آمین کی تکرار کی۔ اب ہمارے حضرت نے فرمایا، سیدی مرشدی جدی رحمۃ اللہ علیہ نے، کیونکہ یہ بات انہوں نے بیان فرمائی ملفوظات میں، کتاب ہے حضرت کی ملفوظات جو میں نے ترتیب دی، اس کے صفحہ نمبر 132 پر یہ واقعہ موجود ہے۔ تو ہمارے حضرت صاحب نے فرمایا کہ آمین جو ہے یہ بزرگوں کی سنت ہے اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے سے چلی آ رہی ہے اور ادا کی جاتی ہے، یعنی یہ تو ایسی سنت ہے جو کہ نبی اکرم علیہ الصلوۃ والسلام، صحابہ کرام، تابعین، تبع تابعین، اولیاء کاملین، ان سے چلی آ رہی ہے۔ آمین کا انکار کوئی نہیں کرتا ہے نا، یعنی آمین جو ہے اس میں صرف فرق کیا ہے کہ بعض عقائد والے تلاوت کے بعد اونچی آواز سے آمین کہنے کو جائز کہتے ہیں، یا غیر مقلد جن کو ہم اہل حدیث کہتے ہیں وہ اونچی آواز سے آمین کہنے کے قائل ہیں، لیکن ہم لوگ حنفی ہیں تو فقہ حنفیہ میں اخفا کے ساتھ آمین کہا جاتا ہے،
چنانچہ آمین کہنے میں اختلاف نہیں ہے، آمین کی نوعیت میں اختلاف ہے کہ اونچی آواز سے کہی جائے یا خفیہ آواز سے کہی جائے. تو ہمارے نزدیک یہ ہے کہ خفیہ آواز میں کہی جائے، اونچی آواز سے چیخ کر یا بلند آواز سے نماز میں آمین نہ کہی جائے. نماز کے علاوہ کہہ سکتے ہیں، جیسے ابھی آپ بیٹھے ہیں، اب ہم دعا کریں گے تو آپ آمین کہہ سکتے ہیں اونچی آواز سے، کوئی منع نہیں ہے. یہ بات ہے. تو چنانچہ آج کے اس درس میں اس وقت جو ہم نے مسئلہ سنا وہ آمین کی فضیلت کا سنا، آمین کی نوعیت کا سنا، آمین کی حقیقت کا سنا، اہمیت کا سنا. اللہ تعالی ہم کو اس پر عمل کی توفیق عطا کرے. آمین. الحمد لرب ہوا شافی لسقیمی والشکر لمن ارحم من کل رحیمی. آمین. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. آمین.